يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. یا ایھا الناس، اے میرے اسلامی بھائیوں، خواتین اسلام، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، ہر قسم کی تعریف اور توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. وہ تنہا مالک کے لیے لائق اور زیبا ہے، وہ خالق کے لیے لائق اور زیبا ہے، جنہوں نے ہم تمام کی زندگی کو گزارنے کے لیے سرور کونین کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تاکہ وہ ہم تمام کو راہ دعوت سے راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرے. آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، خواتین اسلام اور میرے دینی، ملی، سماجی اور معاشرتی بھائی، آج کی اس پرفتن دور میں، آج کی اس حالات میں جو ماحول پیدا ہو چکا ہے، جو عورتوں کے خلاف جو ماحول تیار کیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی خطرناک ماحول تیار کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، آج سے 1400 سال پہلے سرزمین مکہ کے اندر ایک آواز اٹھتی ہے، ایک آواز گونجتی ہے، ایک ندا آتی ہے. نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، سرور کونین کے ذریعے سے، افضل البشر کے ذریعے سے، رحمت للعالمین کے ذریعے سے، محمد عربی کے ذریعے سے ایک صدا لگائی جاتی ہے، ایک آواز بلند کی جاتی ہے کہ اے مکہ والو، اب کی بعد اس سرزمین میں خواتین اسلام پر ظلم و ستم کی چکیاں نہیں چلائی جائے گی، خواتین اسلام پر ظلم و ستم نہیں کی جائے گی،
معصوم بچیوں کو قتل نہیں کیے جائیں گے، معصوم بچیوں کو زندہ مٹی کے اندر دفن نہیں کیا جائے گا، یہ معصوم بیٹیوں کو جلایا نہیں جائے گا، معصوم بیٹیوں کو آگ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ رب کریم اعلان کرتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے لوگوں سن لو، جو اپنے بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے، جو اپنے بیٹی کو زندہ جلا رہا ہے، سن لو قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا ان کا قصور کیا تھا، ان کا ظلم کیا تھا، اس پر تم نے کیوں ظلم کیا، اس پر کیا وجہ تھی، ریزن کیا تھا کہ تم نے اسے جنم لیتے ہی مٹی کے اندر کر دیا، وہ جنم لیتے ہی تم نے اسے آگ کے حوالے کر دیا، وہ جنم لیتے ہی تم نے اسے قتل و غارت گری کر کے ان کا خون بہا دیا، ایسا کیوں کیا؟ یہ رب کریم سوال تب کریں گے، یہ رب کریم سوال یہ تب اٹھائیں جب مکے کے اندر عورتوں کی عصمت کو تار کیا گیا، جب مکے کے اندر عورتوں کو بیچا اور خریدا گیا، جب مکے کے اندر عورتوں کی عزت کو لوٹا گیا، جب مکے کے اندر عورتوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، تب یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ عورتوں کا یہ مقام نہیں ہے، ان کی یہ حیثیت نہیں ہے جو تم ان کا مقام بنانا چاہتے ہو، جو تم ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہو، جو تم ماحول بنانا چاہتے ہو، یہ عورتوں کا مقام نہیں ہے۔ اس وقت ظلم و ستم کی اس قدر چکیاں چلائی گئی، ظلم و ستم کی اس قدر ماحول بنائے گئے کہ مکے کے اندر، سرزمین مکے کے اندر عرب کے لوگ میں جب ان کی بیٹی کی شادی ہونی ہوتی تو وہاں پر ان کے گھر میں ایک جھنڈے کو لہرایا جاتا تھا، شہر سے نوجوان آتے تھے، شہر سے نوجوان آتے تھے، گاؤں سے نوجوان آتے تھے، بستیوں سے نوجوان آتے تھے، اور ایک ایک کر کے نوجوان اس خواتین کے گھر میں داخل ہوتے اور اس کے ساتھ زنا کرتے، ان کے ساتھ بدکاریاں کرتے، ایک کرتے، دوسرے کرتے، تیسرے کرتے، اس طرح کرتے کرتے کئی ایک نوجوان جو ہے اس عورت کے ساتھ زنا کرتے، اس عورت کے ساتھ بدکاریاں کرتے، اور جب اس کے پیٹ میں بچہ پیدا ہو جاتا تھا، جب اس کے پیٹ میں بچہ پیدا ہو جاتا تو کوئی راہب کو بلایا جاتا، ان کے کوئی پادریوں کو بلایا جاتا تھا، ان کے عالم کو بلایا جاتا تھا، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ اندازہ لگاؤ یہ کس کا بیٹا ہے۔ ان نوجوانوں کو سامنے بیٹھا دیا جاتا تھا، جن جن نوجوانوں نے، جن جن لوگوں نے اس عورت کے ساتھ، اس ماں کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا، بدکار کیا، ان لوگوں کو بیٹھایا جاتا تھا، ایک ایک سے سوال کیا جاتا تھا کہ بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے۔ وہ راہب بتاتے، ان کے انگلیوں کو دیکھ کر، ان کے ناک کو دیکھ کر، ان کے ٹھونٹ کو دیکھ کر، ان کے پیشانی کو دیکھ کر بتاتے یہ فلاں نوجوان کا بیٹا ہے، یہ فلاں نوجوان کا بچہ ہے، اور اس کے ساتھ اس عورت کی شادی کر دی جاتی تھی، اس بیٹی کی شادی کر دی جاتی، اور شادی ہونے کے بعد جو ہے ان کے شوہر جب انتقال کر جاتا تھا، ان کے شوہر جب دنیا سے فوت ہو جاتا تھا تو لوگ ان کے ساتھ ساتھ اس بیٹی کو بھی، اس کے بیوی کو بھی جلا دیتے تھے، ان کے بیٹی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے، یا تو اگر ان کے کوئی رشتہ دار میں سے، ان کے کوئی بھائیوں میں سے اگر چاہتے تو اس سے شادی کرتے، وہ بھی کیسے؟ جو اس پر سب سے پہلے کپڑا پھینکے گا وہ ان سے ان کی شادی ہو جاتی تھی۔ اس طرح کا ماحول بنایا گیا تھا۔ پھر جب شادی ہو جاتی تھی، اور شادی ہونے کے بعد جب ان کو پیریڈ ہوتا تھا، جب ان کو ماہوارے آتی تھی، تو ان کے ساتھ کھانا گوارا نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ سونا گوارا نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ تعلقات اپنانا گوارا نہیں کرتا تھا، ان کو اپنے قریب نہیں رکھتے تھے۔ یہ تھے ماحول، اور فتنے کا دور تھا، عورتوں کے ساتھ اس طرح ظلم و ستم کیا گیا تھا کہ سرزمین مکہ
پیدا ہوتی تھی تو وہ باعث آر سمجھتے تھے، باعث شرم سمجھتے تھے، کسی کو داماد بنانا یہ باعث شرم ہوتے تھے، اور جب ان کو کوئی خبر دیتے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب اس کو خبر دیا جاتا تھا کہ تمہارے گھر میں ایک بیٹی جنم لی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ تمہارے گھر میں ایک بیٹی جنم لی ہے، تمہارے رشتہ دار کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، تمہارے خاندان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو شرم کے مارے میں اپنے چہرے چھپائے پھرتے تھے، ان کے چہرے کالے ہو جاتے تھے، وہ شرم کے بارے میں اس کے چہرہ پھیکا پڑ جاتا تھا، کسی کے سامنے اپنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا تھا، کسی کے سامنے اپنے چہرہ دکھانے کا قابل نہیں ہوتا تھا۔ یہ عورتوں کے تئیں یہ ماحول بنایا گیا تھا، یہ عورتوں کے تئیں یہ حالات بنا دی گئی تھی، یہ معصوم بچیوں کے تئیں یہ حالات بنا دی گئی تھی، یہ معصوم بچیوں کے تئیں یہ فتنہ برپا کیا گیا تھا کہ ایک باپ اپنے معصوم بیٹی کو زندہ درگور کرنے پر مجبور ہوتا تھا، ایک باپ اپنے معصوم بیٹی کو زندہ قتل کرنے پر تیار ہو جاتا تھا، ایک باپ اپنے معصوم بیٹی کو زندہ جلانے پر تیار ہو جاتا تھا۔ یہ حالات بنا دیے تھے۔ ایسے پرفتن دور میں، ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں جہاں پر ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، ہر طرف ظلم و ستم کی چکیاں چل رہی تھی، ہر طرف آگ سی آگ لگی ہوئی تھی، ہر طرف سے بے پرواہی لگی ہوئی تھی، کوئی کسی کا سننے والا نہیں تھا۔ ایسے حالات میں جہاں پر خواتین کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی تھی، جہاں پر خواتین کی عزت کو لوٹا جاتا تھا، جہاں پر خواتین کی عزت کو بیچا جاتا تھا، ایسے حالت میں اللہ رب العالمین سرور کونین کو، محمد عربی کو اس دنیا پر مبعوث کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے محمد، مکہ کے گلیوں میں، مکہ کے گلیوں میں، مکہ کے کونے میں اسلام کے پیغام کو عام کر دو، توحید کے پرچم کو لہرا دو، توحید کے جھنڈے کو لہرا دو، امن و شانتی کے ماحول برپا کرو، امن و سکون کے ماحول برپا کرو، اسلام کے پیغام کو عام کرو، توحید کے پیغام کو عام کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کو بتاؤ کیا امن و شانتی کا ماحول کیسا ہوتا ہے، لوگوں کو بتاؤ ایک بیٹی اگر گھر میں پیدا ہو جائے تو کتنے برکتیں ہیں، لوگوں کو بتاؤ۔ اس طرح کر کے مکہ واسیوں کو، تمام لوگوں کو، شہر والوں کو بتایا گیا کہ ایک بیٹی جنم لے تو گھر میں برکتیں آتی ہے۔ یہ کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرناک ماحول کو بدلنے کی کوشش کی، جس ماحول پر آگ لگی ہوئی تھی، جس ماحول پر بیٹی کو جلایا جا رہا تھا، جس ماحول پر بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس حالات کو شانت کیا، وہاں پر امن و شانتی کے ماحول لے کر آئے، اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے سامنے یہ باور کرایا، تمام لوگوں کے سامنے یہ بتانے پر مجبور کرایا کہ اگر تمہاری ماں ہے تو تم اس کو اپنی عزت کے نگاہ سے دیکھو، اگر وہ تمہاری بیٹی ہے تو تم اسے عزت کے نگاہ سے دیکھو، اگر وہ تمہاری بہن ہے تم اسے عزت کے نگاہ سے دیکھو، اگر وہ تمہاری خالہ ہے تم اس کی عزت کے نگاہ سے دیکھو، اگر وہ تمہاری پھوپھی ہے تم اسے عزت کے نگاہ سے دیکھو، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ کرنا، کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہ کرنا۔ اور نبی آخر زمانے کے اعلان کر نبی آخر زمانے اعلان کر دیا کہ اے مکہ والو سنو، اے مکہ والو سنو، انما النساء شقائق الرجال، کہ جانتے ہو عورت کا مقام اتنا ہے جتنا تمہارا مقام ہے، عورت کا ویلیو اتنا ہے جتنا تمہارا ویلیو ہے، عورت کی عزت اتنی ہے جتنی تمہاری عزت ہے۔ پھر رب کریم نے قرآن مقدس کے اندر اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر اے لوگو، میں نے تم کو پیدا کیا ایک ماں سے اور ایک باپ سے، یعنی اگر ماں نہیں ہوتی تو تم پیدا نہیں ہو سکتے، اگر باپ نہیں ہوتا تو تم پیدا نہیں ہو سکتے، یعنی دونوں کی ضرورت ہے۔ اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دونوں کا مقام برابر ہے، اگر باپ کا بھی مقام ہے تو ماں کی بھی مقام ہے، اگر باپ کا عزت ہے تو ماں کی بھی عزت ہے، اگر باپ کا ویلیو ہے تو ماں کی بھی ویلیو ہے۔ تمہیں سمجھنا پڑے گا
جس طرح باپ کی عزت کرتے ہو اس طرح ماں کی عزت کرو. اور کوئی نہ کوئی گھر کی بچی ہو وہ کہیں نہ کہیں تمہاری ماں ہوگی, نہیں تو تمہاری بیٹی ہوگی, نہیں تو تمہاری بہن ہوگی, نہیں تو تمہاری پھوپھی ہوگی. اس کے طرف عزت کے نگاہ سے دیکھو, اس کے طرف شریعت کی نگاہ سے دیکھو. یہ پیغام اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو دیا. اور صرف یہ پیغام نہیں دیا, عورت کے مقام کو صرف یہی نہیں چھوڑ دیا, بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ عورت کا مقام یہ ہے کہ وہ عبادت میں بھی برابر ہے, تذکرے میں بھی برابر ہے. ان المؤمنین والمؤمنات, اگر مرد مومن ہے تو عورت بھی مومنہ ہے. ان المسلمین والمسلمات, اگر مرد مسلم ہے تو عورت بھی مسلمہ ہے. الصابرین والصابرات, اگر مرد صبر کرنے والے ہیں تو عورت بھی صبر کرنے والے ہیں. والقائمین والقائمات, اگر آپ نماز پڑھنے والے ہو تو عورت بھی نماز پڑھنے والی ہے. والحافظین والحافظات, اگر آپ اپنے جسم کی حفاظت کرنے والے ہیں, اگر آپ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں تو عورت بھی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے, عورت بھی اپنی حفاظت کرنے والی ہے. اگر آپ روزہ رکھنے والے ہیں تو عورت بھی روزہ رکھنے والی ہے. اگر آپ قیام کرنے والے ہیں تو عورت بھی قیام کرنے والے ہیں. ان کا مقام بھی اتنا ہی ہے جتنا تمہارا مقام ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہو, اگر کسی کے ذہن میں یہ تصورات ہے, کسی کے ذہن میں یہ خیالت ہے کہ نہیں عورت کا ویلیو اتنا نہیں ہے, عورت کا مقام بڑے نیچے ہے, عورت تو ذلیل ہے, اور ان کی عزت پر آنچ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, اگر اس کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو صاف کرو, آپ اپنے فکر کو صاف کرو, آپ اپنے دل کو صاف کرو, آپ اپنے روح کو صاف کرو, کیونکہ آپ کا تعلق کہیں ابو جہل سے تو نہیں ہے, آپ کا تعلق کہیں جہالت سے تو نہیں ہے, آپ کے تصورات کہیں جہالت سے نہیں ہے, آپ کا فکر تو کہیں جہالت سے نہیں ہے. ذہانت والوں کا یہ فکر ہوا کرتے تھے, ذہانت والوں کا یہ تصور ہوا کرتے تھے کہ عورت کا مقام بڑا نیچے ہے, اس کو تو استعمال کرنے کے بارے ہیں, استعمال کرو اور اس کو پھینکو. لیکن میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے عورت کے مقام کو بھی بلند کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے عورت کے مقام کا بھی ایک بہت عزت دار مقام بنایا ہے. آپ کہتے ٹھیک ہے بھائی, عورت کی عزت کرنی پردے کی چیز ہے, گھر میں رہے, کیا تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں کہ عورت بھی تعلیم حاصل کرے گی. شریعت کی تعلیم صرف مرد کے ٹھیکیدار نہیں ہے, مرد ذمہ دار نہیں ہے کہ شریعت کی تعلیم صرف مرد پھیلائیں گے. یہ مرد کی ذمہ داری صرف نہیں ہے کہ وہ صرف قرآن حدیث کی تعلیم پھیلائیں گے, بلکہ خواتین حضرات کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن حدیث کی تعلیم سیکھے. خواتین حضرات کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کی تعلیم سیکھے, حدیث کی تعلیم سیکھے, فقہ کی تعلیم سیکھے, اور دنیا کے اندر لوگوں کو بتائیں, اپنے ماؤں بہنوں کو بتائیں, اپنے گھر میں بیٹے کی تربیت کرے, اپنے گھر میں بچے کی تربیت کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے اسکول کی تعلیم نہ دیجیے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے سائنس کی ڈگری نہ دیجیے. اگر ایک ہاتھ میں قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں سائنس کی ڈگری دیجیے. اگر ایک ہاتھ میں حدیث کی تعلیم دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں پروفیسر کی ڈگری دیجیے. اگر ایک ہاتھ میں شریعت کی تعلیم دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری دیجیے. بے شک دیجیے, لیکن آپ کو غور کرنا ہوگا. آپ کی بیٹی گھر سے نکلتی ہے کہیں بے پردہ ہو کر تو نہیں نکلتی ہے, آپ کی بیٹی کہیں بے حجاب ہو کر تو نہیں نکلتی ہے, آپ کی بیٹی جس اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہے اس اسکول میں کوئی ایجوکیشن تو نہیں ہے, اس اسکول میں مخلوط تعلیم تو نہیں ہے. آپ کی بیٹی کیا کرتی ہے, کب جاتی ہے, کب آتی ہے, کہیں کسی غیروں کے ساتھ وہ بات تو نہیں کرتی ہے. یہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بیٹی کے متعلق دیکھو, آپ اپنے بیٹی کے متعلق غور کرو. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا, وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ, ایک مرد سے سوال کیا جائے گا کہ میں نے تم کو گھر کا ذمہ دار بنایا تھا, میں نے تم کو قوام بنایا تھا, تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی کہ نہیں کی. تمہاری بیٹی گھر سے بے پردہ ہو کر نکلتی تھی, تم نے غور کیوں نہیں کیا. تمہاری بیٹی بے حجاب ہو کر نکلتی تھی, تم نے غور کیوں نہیں کیا. تمہاری بیٹی اس اسکول میں تعلیم حاصل کرتی تھی جہاں پر مردوں کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے, تم نے غور کیوں نہیں کیا. تمہاری بیٹی کب آتی ہے, کہاں جاتی ہے, کیسے آتی ہے, کس سے بات کرتی ہے, تم نے غور کیوں نہیں کیا. اے
اے مردو الرجال قوامون علی النساء، میں نے تو تم کو عورتوں کا محافظ بنایا تھا، میں نے تو تم کو عورتوں کا نگہبان بنایا تھا، میں نے تو تم کو دنیا میں عورتوں کی حفاظت کرنے کے لیے بھیجا تھا، تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ میرے بھائیوں، جب ایک بچی چھوٹی ہوتی ہے تو باپ ان کے نگہبان ہوتے ہیں، باپ ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ جب ایک بڑی ہو جاتی ہے، چھوٹ بڑی ہو جاتی ہے، عمر ہونے لگتی ہے، تو بھائی ان کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ جب شوہر کے پاس چلی جاتی ہے، جب بیوی بن جاتی ہے تو شوہر اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ جب وہ ماں بن جاتی ہے تو ایک بیٹا اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اور جب وہ بوڑھی عورت بن جاتی ہے تو ان کے پوتے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ میں نے تم کو قوام بنایا تھا، تم نے کیا کیا؟ تم نے کیوں نہیں ان کے پاس غور کیا؟ آج خواتین حضرات کے ساتھ ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں، آپ نے غور کیوں نہیں کیا؟ یہ رب کریم کل قیامت کے کورٹ میں آپ سے سوال کریں گے، کل قیامت کے کورٹ میں آپ سے پوچھیں گے، اور ماتاؤں سے بھی سوال کیے جائیں گے، ماتاؤں سے بھی پوچھے جائیں گے، ماؤں سے بھی پوچھے جائیں گے، بہنوں سے بھی پوچھے جائیں گے۔ والمرأۃ رعیۃ، اے خواتین، میں نے تم کو تمہاری بیٹی کی ذمہ دار بنایا تھا، میں نے تم کو تمہارے گھر کی ذمہ دار بنایا تھا، تم نے تمہارے بیٹی کی طرف خیال کیوں نہیں کیا؟ تم نے تمہارے بیٹی کو کیوں نہیں دیکھا؟ اور ماؤں سنو، اور والدین سنو، اگر آپ اپنے بچے کی صحیح تربیت کرتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح سے تعلیم دیتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں، جو بیٹی کہ اگر آپ ایک بچی کی صحیح سے تربیت کر دیں تو کل قیامت میں آپ کے لیے جہنم سے بچانے کا سبب بنے گا۔ رب کریم اگر کسی معاملات میں آپ کو جہنم رسید کر دے، وہ چھوٹی بچی چیختی چلاتی ہوئی اٹھے کر کہیں گی، اے رب کریم، یہ تو میرے باپ ہے، اس نے پوری زندگی میں مجھے قرآن کریم کی تعلیم دی ہے، حدیث کی تعلیم دی ہے، اس نے مجھے گھر سے بے ہزار ہو کر کبھی نکلنے نہیں دی ہے، میرے تمام ضروریات کے سامان اس نے پہنچائی ہیں، مجھے وہ تعلیم دی ہے، مجھے قرآن کی تعلیم دی ہے، مجھے شریعت کی تعلیم دی ہے، مجھے حدیث کی تعلیم دی ہے۔ اے رب کریم، اس بات کو تم کیسے جہنم نصیب کر سکتا؟ اس دن وہ بیٹی ڈھال بن جائے گی جہنم سے بچانے کی۔ لیکن آج وطن عزیز کی حالت کیا ہے؟ ہندوستان کی حالت کیا ہے؟ نہ جانے کتنے مائیں، نہ جانے کروڑوں عورتیں ایسی ہیں جو اپنے پیٹ میں بیٹی کو مار دیتے ہیں، اپنے پیٹ میں بچے کو برباد کر دیتے ہیں، میڈیسن کھا کر اس بچے کو ختم کر دیتے ہیں، ابورشن کروا دیتے ہیں۔ اگر بیٹی پیدا بھی ہو جاتے ہیں تو نیوز کے متعلق بتاتے ہیں نہ جانے کتنے بچیاں کوڑے دان میں نظر آتی ہیں۔ آج ہندوستان کی حالت کہاں فرق ہے؟ زمانہ جاہلیت میں پیدا ہونے کے بعد مرتے تھے، آپ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے۔ حالات میں زیادہ فرق نہیں، حالات اور بدتر ہو چکے ہیں، حالات اور بدتر ہو چکے ہیں۔ اور اس ترقی یافتہ دور میں حالات یہ ہیں کہ نوجوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، شادی نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ باپ غریب ہے، پیسہ اتنا نہیں ہے کہ اس کو جہیز دے کر ان کی شادی کرا سکے۔ آج بیٹیاں گھر میں جو ہے گھوم رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، اور اگر شادی ہو بھی جاتی ہے تو اخبار کی ہیڈ لائن کی سرخیاں بنی ہوئی ہے کہ بیٹی کی شادی ہوئی، جہیز نہ دینے پر خاوند نے، شوہر نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اخبار کا ہیڈ لائن بنے ہوئے ہیں کہ جہیز نہ دینے پر بیوی کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ یہ آج یہ ترقی یافتہ ملک کی حالات ہے، ترقی یافتہ دور کی یہ حالات ہے۔ اور یہی بس نہیں ہے، حد تو یہ ہو گئی ہے کہ حکومت ہند نے، سیاست نے بیٹیوں کے نام پر سیاست شروع کر دی۔ کبھی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، کبھی بیٹی کے محافظ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہی منی پور کے اندر بیٹیوں کے ساتھ ننگا ناچ کیا جاتا ہے، کھلے عام سڑکوں میں اس کو گھمایا جاتا ہے، ریپ کیا جاتا ہے۔ اور یہی بس نہیں، پچھڑے ورگ کے گھر میں اتر پردیش میں بیٹیوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، دردناک طریقے سے ان کے جسم کو زخم پہنچایا جاتا ہے۔ یہی بس نہیں، کلکتہ کے اندر ڈاکٹر کے ساتھ ریپ کیا گیا۔ یہ حالات بن چکی ہیں، لیکن آج فیصلہ ہونے کا نام نہیں لے رہا، فیصلہ ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ایک وقت تھا، ایک حالات تھی کہ جب راج ٹھاکرے نے کہا تھا ہندوستان میں ایک بس
کے اندر ایک عورت کی ریپ ہو جاتی ہے تو اس وقت راج ٹھاکرے نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان میں اسلامی آئین لایا جائے، اسلامی قانون لایا جائے، محمد عربی کی شریعت کو نافذ کیا جائے، تبھی یہ ریپ کا معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ آج کیوں نہ کہیں، کیوں نہ کہیں؟ ہندوستان کا آج نیوز اٹھائیے، ہندوستان کا آج ڈاٹا اٹھا کر دیکھیے کہ ہر 15 منٹ میں ہندوستان کے اندر ایک بچی کے ریپ ہوا کرتے ہیں۔ آج ہندوستان کی یہ حالت ہے۔ راج ٹھاکرے نے کہا تھا اگر نبی اکرم محمد کے قانون لایا جائے تو ریپ کا معاملہ ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ ریپ کا معاملہ شریعت اسلامیہ میں یہ ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے، کنوارا ہے، کنواری ہے، تو ان کو 100 گولا لگایا جائے، وطن سے جلا وطن کیا جائے، وطن سے باہر نکال دیا جائے، اور اگر شادی شدہ ہے تو ان کو رجم کر دیا جائے، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر کبھی اس گھناؤنا جرم کرنے سے ڈرے اور گھبرائے۔ لیکن آج ہندوستان کی آئین تو بن چکی ہے، کون نیتا کا بیٹا ہے، کون کس کا بیٹا ہے، کس کے ساتھ فیصلہ ہونا ہے، کس کے ساتھ نہیں فیصلہ ہونا ہے، آج یہ حالات اور یہ ماحول ہندوستان کے اندر بن چکے ہیں۔ ان سارے چیزوں کے ذمہ دار کون ہیں؟ ان سارے چیزوں کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں۔ ہم اور آپ ان سارے چیزوں کا ذمہ دار ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بچے کو تعلیم نہیں دی جو تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دی ہے۔ ہم نے اپنے بیٹی کو تعلیم نہیں دی جو صحابہ کرام نے تعلیم ہم کو دی ہے۔ ہم نے بیٹیوں کو تعلیم نہیں دی جو اسلاف نے ہم کو تعلیم دی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے گھر کی بیٹی، مسلم گھر کی بیٹی بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے، کہاں جاتی ہے، کہاں پڑھتی ہے، یونیورسٹی کے رخ کرتے ہیں اور غیروں کے طریقہ اپناتے ہیں، اپنے کپڑے کو شارٹ کرتے ہیں اور ایسے ایسے قمیض بے-حیائی اور رنگینی قمیض پہنتے ہیں کہ شہر کے اچکے لفنگے اور درندے والے لوگ ان کو بے حیائی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں، اور ایک دن اس کو بھی موت کے شکار ہونا پڑتے ہیں، ان کے ساتھ پھر ریپ کیا جاتا ہے، ان کی عزت اور جسم کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم نے اسے وقت پر قرآن کریم کی تعلیم نہیں دی، ہم نے اسے وقت پر حدیث کی تعلیم نہیں دی، ہم نے اسے وقت پر شریعت محمدیہ کی تعلیم نہیں دی، ہم نے اسے یہ نہیں کہا کہ وہ غامدی کی خاتون محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت میں آتے ہیں اور محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے نبی آخر الزمان، میں نے زنا کر لی ہے، مجھے سزا دیجیے ورنہ میں اسلام میں نہیں رہ سکتی، میں جنت نہیں جا سکتی۔ اے محمد عربی، اگر موت کی سزا بھی ہو میں سزا لینے کے لیے تیار ہوں۔ نبی آخر الزمان فرماتے ہیں بتاؤ گواہ کون ہے، کس کی تم کو سزا دوں، تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے زنا کر لی ہے، یہی بڑا ثبوت ہے، اور ثبوت یہ ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، میرے پیٹ میں بچہ جنم لے لیا ہے۔ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو 9 ماہ کے بعد جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچے کو لے کر آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت میں پہنچتے ہیں، نبی آخر زمان فرماتے ہیں کہ ابھی جاؤ، کیونکہ ابھی میں تم کو سزا نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ چھوٹے بچہ ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو دودھ پلانا، جاؤ دودھ پلانے کے بعد آ جانا۔ جب یہ بچہ روٹی کھانے سیکھ لے تب آ جانا۔ وہ خاتون اپنے بچوں کو جب دودھ پلانے کا وقت ایام ختم ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا دے کر نبی کے عدالت میں پہنچتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ بتاؤ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ نبی آخر زمان، نبی بھول چکے ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یاد دلاتے آپ نے کہا تھا کہ جب بچہ بڑا ہو جائے، جب بچہ کھانے پینے لگے تو لے کر آنا۔ میں آپ کے عدالت میں پہنچ چکا ہوں، فیصلہ کریے کیا کرنا ہے، میں زانیہ ہوں، میں زنا کر چکا ہوں۔ نبی آخر الزمان فرماتے ہیں کہ نبی کی عدالت میں آئے ہو تو فیصلہ ہم کو کرنا پڑے گا، فیصلہ ہم کریں گے۔ صحابہ اکرام کو کہا گیا کہ اس مٹی کو کھودو ایک جگہ سے اور مٹی کو اٹھاؤ۔ اس عورت کو مٹی کے اندر ڈالا گیا اور اس پر پتھر مار مار کے اس کو رجم کر دیا گیا۔ خالد بن ولید کے ایک خون کا قطرہ چھینک کر اس کے کپڑے میں لگ جاتا ہے۔ خالد بن ولید اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ نبی آخر زمان فرماتے ہیں خالد بن ولید قطعاً نہیں جانتے ہو یہ عورت کون؟ یہ عورت وہ پاک باز عورت ہے جس نے اپنی الزام کو، جس نے اپنے زانیہ ہونے کے اقرار محمد کے عدالت میں کرنے آیا اور اللہ رب العالمین تو اسے اسی دن موت کر دیا۔
لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم غلط پہ غلط کرتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، کہیں ان کے نظریہ غلط نہ ہو، کہیں اپنی بیٹیوں کا نظریہ غلط نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں کی ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان ساری چیزوں کے مطابق صحیح سے اور طبیعی سے انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ حاضرین ملت اور میرے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ایک نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ کر حاضر ہوتے ہیں، نبی کے عدالت میں آ کر حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی محمد، مجھ سے آپ یہ اجازت دو کہ میں زنا کر سکوں، مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آؤ ادھر۔ صحابہ اکرام اس کو ڈانٹنے لگتے ہیں، جھڑکنے لگتے ہیں۔ نبی آخر زمان فرماتے ہیں نہیں، اس نوجوان کو اپنے قریب بیٹھاتے ہیں، عزت کے ساتھ بیٹھاتے ہیں۔ یہاں پر یہی میسج دینا چاہ رہا ہے، اگر ہم میں کوئی بھائی غلط ہے تو آپ اس کے جھڑک کے بات نہ کریے، آپ ان کو طلاق کے بات نہ کریے، بلکہ اچھے انداز میں، اچھے لہجے میں بات کریے۔ وہ شخص آتا ہے، وہ نوجوان آتا ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے کہ میں زنا کر سکوں۔ نبی آخر الزمان فرماتے ہیں اتحبہ ابنتک، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرو؟ اتحبہ امتک، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم تمہارے ماں کے ساتھ زنا کرو؟ کیا تم یہ پسند کرو گے اتحبہ لاختک، کہ تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرو؟ وہ شخص کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کروں؟ اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کروں؟ اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بہن کے ساتھ زنا کروں؟ نبی آخر زمان فرماتے ہیں تو سمجھ لو، تم جس سے زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، تم جسے زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، تم جسے زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، اور تم جسے زنا کرنا چاہتے ہو وہ کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کوئی نہ کوئی تو ہوگی۔ پھر تم کیوں چاہتے ہو؟ جب تم اپنے پر پسند نہیں کرتے ہو تو دوسروں کا کیوں پسند کرتے ہو؟ تو میرے بھائی، یہ ہم اور آپ کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہم اور آپ اگر غیر کی لڑکیوں کو دیکھیں، دوسرے بھائی کے بیٹیوں کو دیکھیں تو عزت کے نگاہ سے اگر نگاہ پڑ بھی جائے تو عزت اپنے بہن کی عزت میں دیکھیے، اپنی بیٹی کی شکل میں دیکھیے، اپنی ماتا کی شکل میں دیکھیے۔ یہ اسلام نے پیغام، یہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ حالات ابھی ملک کے وطن اور وطن کے حالات بڑے خطرناک ہیں۔ کبھی یہ حکومت ہند، یہ بی جے پی سرکار کبھی ہم سے حب الوطنی کا پروف مانگتے ہیں، کبھی ہم سے سیکولرزم کا پروف مانگا جاتا ہے، کبھی ہم سے ہماری شریعت پر مداخلت کر کے قید و بند کی سزا سنائی جاتی ہے، ہماری شریعت اسلامیہ پر مداخلت کی جاتی ہے، کبھی طلاق طلاق کا بل لایا جاتا ہے اور اس ایکٹ اور قانون منمانی طور پر بنا دیا جاتا ہے، کبھی ہندوستان سے مسلمان کو نکالنے کے لیے، ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالنے کے لیے سی اے اور این ایس سی کا بل پاس کرتا ہے، اور ابھی ان کے پاس ایک مدعا اور آ چکا ہے، ان کی جو ہے حد تک میں یہ آ چکے ہیں کہ اب مسلمانوں کی جو جائیداد ہے، مسلمانوں کے جو وقف کی جو زمین و جائیداد ہے، جو مسجد و مدرسہ ہیں، جو وقف کے تعمیر کردہ بلڈنگیں ہیں، جو وقف کے کھنڈرات ہیں، مسلمانوں کے جائیداد ہیں، اور اس پر قبضہ کیا جائے۔
تو اس بی جے پی سرکار نے سوچا کہ ایک وقت ترمیمی بل پاس کیا جائے اور لوک سبھا کے درمیان یہ بل کو پاس کرنے کے لیے آواز اٹھائی گئی، لیکن الحمدللہ ہمارے وپکش کے نیتاؤں نے، یعنی ہندوستان میں وپکش کے نیتاؤں نے پرزور اس کا وروध کیا اور اس کا مخالف کیا اور اس پہ اسٹے لگانے کی کوشش کرائی گئی، لیکن وہیں پر جی پی سی کی طرف سے ہم تمام کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم ان کے لیے ہم بھی وروਧ ہیں۔ اور اس کا انداز کیا ہے؟ یہ جو بار کوڈ ہے اس کو موبائل پہ اسکینر کر کے گوگل میں جا کر ایک ای میل آیا تھا، ای میل میں اس کے بعد سب کچھ بنا ہوا ہے، فولڈنگ تیار کیا ہوا، باقی اس میں آپ کو کلک کرنا ہے، آپ کا اس میں بھی ایک رائے پہنچ جائیں گے کہ نہیں ہم بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ آپ اپنے قبضے میں اس کو لو اور وقت ترمیمی کے بل کو لے کر آپ اپنے منمانی کرو، بلکہ مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، مسلمانوں کی زمین و جائیداد ہے، یہ مسلمانوں کے حق میں رہیں گے۔ اگر آج بی جے پی سرکار یہ بل پاس کروا لیتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ ہم سے ہمارے نہ جانے کتنے مدرسوں ختم ہو جائیں گے، ہم سے ہمارے کتنے مسجدیں ختم ہو جائیں گے، ہم سے ہمارے کتنے پرانے آبا و اجداد کے کھنڈرات ختم ہو جائیں گے۔ ویسے تو دہلی کے اندر میں نے دیکھا بہت سے ایسے مسلمانوں کی پراپرٹی کو ضبط کر لی، لال قلعہ کو، پرانی قلعہ کو، ان ساری چیزوں کو ضبط کر لی گئی ہے، اور جامع مسجد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہمارے بابری مسجد کو بھی اس نے اپنے قبضے میں لے کر مندر میں تعمیر کر دیا ہے، مندر میں تبدیل کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اب جتنے بچے کھچے ہیں اس چیز کو بچانے کی ضرورت ہے، اس لیے ابھی قانون کے تحت ہم لوگوں کے پاس ایک آپشن ہے، یہ بار کوڈ دیا گیا ہے کہ اس میں ہم لوگ کلک کر کے اس ویب سائٹ میں جا کر ای میل کے دوارا ہم اپنی وروध شکل پیش کریں، اور تمام بھائیوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر بھی ہوں گے اور ہم سے بھی لے کر ان سارے چیز کو آپ لوگ اپنے بھائی سے آپ خود کر اس کے خلاف آپ اپنے آواز کو بلند کریے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ناپاک سازشوں کو ختم کرے اور ملک میں امن و شانتی کے ماحول کو برپا کرے، جس سے ہمارے بزرگوں نے چاہا جو قائم کرنے کے لیے ہمارے کتنے آبا و اجداد نے اس ملک کے لیے جان کو قربان کر دیے، نہ جانے کتنے بچے موت کے گھاٹ اتر گئے، نہ جانے کتنے بیوی کو بیوہ کیا گیا، نہ جانے کتنے بچے کو یتیم کیا گیا، لیکن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء کرام نے اس دیش کے آزادی کے لیے، ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے نہ جانے کتنے لوگ موت کی جان پی لیے، نہ جانے کتنے لوگ اپنے کو پھانسی کے پھاندے پر چڑھانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس وطن کے ساتھ کسی کے ساتھ جو ہے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کم از کم اتنا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ملک کے حالات کو امن و شانتی میں بدل دے۔ اے اللہ، جو ہم پریشان حال ہیں ہمارے پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ، جو ہم میں مصیبتوں میں مبتلا ہے ان کے مصیبتوں کو ازالہ فرما۔ اے اللہ، جو ہم میں پریشانی مبتلا ہے ان کی پریشانی کو ختم فرما۔ آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون۔ ولذكر الله تعالى وعلى وعز وجل وتم وهم أكبر۔ أقيموا الصلاة۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔